بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین و حضرات کو پاکستان کی ایک بھرپور جیت، تقریباً 1 سال کے بعد پاکستان نے ایک بڑی ٹیم کو 10 وکٹوں سے ہرایا ہے، اور یقین مانیے کہ آج دل خوش ہو گیا۔ جتنی بھی تنقید ہم نے کی ہے پاکستان کے اوپر پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران، خاص طور پہ پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر، آج ان تمام تنقیدوں کا جواب پاکستان کے اوپنرز نے دے دیا۔ صرف میری گزارش یہ ہے کہ ایک اننگ کھیل کے 10 اننگز میں نہ کھیلنا یہ کہیں کی شرافت نہیں ہے۔ اب امید ہم یہ کریں گے کہ اسی طرح کے وننگ شاٹ بابر آئندہ سال 2 سال 4 سال کھیلتے چلے جائیں، کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ بابر پاکستان کی ٹیم کے سب سے کامیاب کھلاڑی بنے زندگی میں۔ اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ذاتی کوئی ایشو ہے کسی کے ساتھ، اور اس طرح کی چیزیں جو ہم کہتے ہیں تو وہ اس کو غلط معنوں میں لیتے ہیں۔ اور یقین مانیے کہ میں سیلفش ہوں، بہت زیادہ مطلبی ہوں، اور میرا مطلب صرف اور صرف پاکستان کی جیت سے ہے۔ آج بابر نے جو اننگز کھیلی ہے، جس طرح انوویٹو شاٹس کھیلے ہیں، جس طرح کریز پہ وہ کھڑے رہے اور 200 رن کے تعاقب کو کتنا آسان کر کے دکھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک اننگ کھیلیں گے اور آئندہ 10 اننگز تک ان کو 7 خون معاف ہوں گے۔ ہر کھلاڑی کے ساتھ یہی ہے، چاہے وہ بابر ہوں، چاہے وہ خوش دل شاہ ہوں، چاہے نواز ہوں، چاہے افتخار ہوں، چاہے آصف ہوں، ہم ہمیشہ یہی معاملہ رکھتے ہیں۔ ابھی تو کھیلا تھا، اتنا تو اچھا کھیلتا۔ آپ کو تو صرف اور صرف تنقید کرنے سے مطلب ہے، آپ کو تو صرف اور صرف غصہ نکالنا لوگوں کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان جیتے، اور پاکستان کی جیت میں ہماری جیت ہے، پاکستان کے مستقبل میں ہمارا مستقبل ہے، یہ ہے باٹم لائن۔ لیکن کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل جن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے پچھلے 4-5 مہینوں کے دوران، یقین مانیے کہ آدمی خون کے آنسو روتے ہیں بیٹھ کے۔ میں ایک سمندر پار پاکستانی ہوں، ملک سے باہر رہتا ہوں، ہزاروں پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو ملک سے باہر رہتے ہیں، پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، اور میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ڈاکٹروں کے درمیان ہے۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی تو بات ہو گئی، لیکن یہ کہ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک تھوڑی سی ہٹ کے ہے، اور بہت ضروری ہے یہ بات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تکلیف ہم کو پچھلے 5 مہینوں میں پاکستان کے حالات دیکھ کر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل وطن اس تکلیف کو محسوس کریں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے۔ ایک طرف غور کیجئے گا، آپ بھیک مانگنے آئے ہیں، ہمارے نام نہاد ملک کے وزیر اعظم بھیک مانگنے آئے ہیں اقوام متحدہ میں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ 2 ہفتے پہلے پینگے بڑھا رہے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اس کو گلے لگا رہے تھے، اس کو غیر ضروری طور پہ چھو رہے تھے کہ پتہ نہیں کس طرح کے تعلقات ان کے ہیں، بچپن سے یہ لوگ گلی ڈنڈا ساتھ کھیلتے رہے ہیں، اور جب وہ ملنے کے لیے یہاں پر آئے تو اپنے ساتھ ایک پورا ٹبر لے کر آئے ہیں، پورا ٹبر۔ سنو میرے پاکستانیوں، پہچانو ان لوگوں کو، چھوڑ دو اس وقت عمران خان کو، چھوڑ دو۔ عمران خان کا 3.5 سال کا دور حکومت بھی کوئی بہت ہی سنہرا نہیں تھا، وہاں پر بھی کوئی دودھ کی نہریں بہنا شروع نہیں ہو گئی تھی، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، یہ پاکستان کے لیے لعنت ہے، لعنت ہے۔ اور جس طرح سے یہ بیہیو کر رہے ہیں جب سے یہ آئے ہیں 5 مہینے سے، ہر گزرتا ہوا دن پاکستان کے لیے برائی اور تکلیف لے کے آ رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کی آپ تقریب میں شرکت کے لیے نیو یارک آئے، پلازا ہوٹل میں ٹھہرے میں، پلازا ہوٹل میں، جہاں پر ایوریج کمرے کا کرایہ $5000 پر ڈے ہے، اور جس سویٹ میں شہباز شریف اور ان کے بہت ہی معتبر ساتھی ٹھہرے ہیں وہ $10,000 پر ڈے تک ہے۔ آپ بھیک مانگنے آئے ہو اپنے ملک کے لیے، نام نہاد بھی وہ بھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ $10,000 پر ڈے کا کرایہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، وہاں پر اقوام کے لیڈر سے اور غیر ملکی رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہم ڈوب گئے۔ جس ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے نام نہاد لیڈر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ روزانہ اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت بھی کر رہے تھے جب ایکٹیو سیلاب پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کینیڈا میں درجنوں لوگوں کا وقت لے کے کروڑوں روپیہ برباد کر رہے تھے۔ یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ظالموں کا ٹولہ ہم پہ کیسے مسلط ہو گیا۔ یہ آج بھی پاکستان کے اندر ان کو کوئی شخص ووٹ کیسے دے سکتا ہے؟ جو غریب آدمی پانی میں ڈوب رہا تھا، اس بچے کو دیکھیں، آپ اس دیہات کو دیکھیں، آپ اس گاؤں کو دیکھیں، اور پھر
اس بچے کو دیکھیں، پتہ ہے کیا فرق ہے؟ اس بچے کے جو دوسرا بچہ میں نے دکھایا یہ بلاول کا بھانجا ہے، اور یہ دوسرا والا اس کا ماموں بلاول نہیں ہے۔ اور بلاول صاحب جن کی رگوں میں ذوالفقار علی بھٹو کا خون دوڑتا ہے، وہ بلاول صاحب شاید اس خون کو زرداری کے خون سے ریپلیس کرا چکے ہیں۔ بے حسی، بے غیرتی، بے شرمی کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ ان کی ماں کا گاؤں، ان کے نانا کا گاؤں، ان کی آبائی زمینوں کے آگے پیچھے جتنے غریب لوگ ان کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، ان کے باپ کو، ان کے نانا کو کندھے پہ اٹھاتے تھے، ان کی ماں کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، آج وہ اپنی اولادوں کے جنازے اٹھائے ہوئے، اور یہ شخص پلازا ہوٹل میں عیاشیاں کر رہا ہے۔ یہ شخص اربوں نہیں کھربوں روپے کی جائیدادوں کا مالک ہے، اور آپ کہتے ہو کہ شور نہ کرو، آپ کہتے ہو کہ حکومت کو ایکسپٹ کرو، آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ اچھے ہیں۔ خدا را پاکستان کے ساتھ 74 سال میں وہ مذاق نہ ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہی وہ اعمال ہے کہ جیسا لشکر ویسا افسر۔ لشکر کیا کر رہا ہے؟ ٹورنٹو میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے معاملات میں وہ وہاں پر ان کی ایوارڈ سیریمنی ہو رہی ہے، جس وقت ہمارے ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ نام نہاد ایکٹرز جو کوڑیوں کے مول ملتے ہیں، کوڑیوں کے مول یہ ایکٹر ملتے ہیں، اپنے آپ کو یہ ایکٹر کہتے ہیں۔ بہرحال میں وہ تمام الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو لغت میں ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، جن کی صحیح معنوں میں عکاسی ان لوگوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ وہ الفاظ انہی کے لیے بنے اور ان پہ پورے فٹ بیٹھتے ہیں۔ مجھے تو افسوس اس ٹی وی چینل کے مالکان کا ہو رہا ہے کہ یار آپ کا ملک 1/3 ملک پانی میں ڈوبا ہے، کروڑوں لوگ پانی کی صاف پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، اور آپ ٹورنٹو کے اندر بیٹھ کے ایوارڈز کر رہے ہیں۔ کس بات کا ایوارڈ؟ ساس کو بہو سے لڑانے کا ایوارڈ، بہو کو ساس سے نفرت پھیلانے کا ایوارڈ، سسر کو اپنی بہو سے افیئر چلانے کا ایوارڈ، دیور کو اپنی بھابھی کے ساتھ بےہودہ تعلقات قائم کرنے کا ایوارڈ۔ یہ ہے آپ کا ٹی وی، یہ ہے آپ کی ڈرامہ انڈسٹری۔ منہ کھلواتے ہیں آپ لوگ، اور اسی وقت ایک ہالی ووڈ کی اداکارہ، دیکھیے یہ ہے ہالی ووڈ کی اداکارہ جو بیٹھ کر کے ان غریبوں کے ساتھ سروں پہ ہاتھ رکھ بیٹھی ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اور آج جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے۔ گھر چھوڑ دو یار، بجلی چھوڑ دو یار، اسکول چھوڑ دو بھائی، صحت کے مراکز چھوڑ دو، ایک گلاس پانی تو دے دو یار۔ تم حکمران ہو، شہباز شریف، بلاول بھٹو، تم چاہو تو ان تمام لوگوں کی مشکلات اللہ کے حکم سے حل ہو سکتی، لیکن نہیں، تم نے اپنے خون کو زرداری کے خون سے ریپلیس کر لیا ہے، اور اس کے خون میں صرف اور صرف ظلم چھپا ہوا۔ آج تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تم جا کے دوسرے ممالک کے سربراہان سے بھیک مانگ رہے ہو؟ بھیک بھی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو، پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، اور وہ دیکھیں گے نہیں کہ تم کس ہوٹل میں ہو، تم نے کون سا سوٹ پہنا ہوا ہے، تم نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے، تم نے 20 گاڑیاں کرائے کی لی ہوئی ہیں، تم نے 100 کمرے بک کرائے ہوئے ہیں۔ کس کے پیسوں سے؟ عوام کے پیسوں سے نا، اس معصوم بچے کے پیسوں سے، اس ضعیف آدمی کے پیسوں سے۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیوں ہو رہا ہے یہ ظلم؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ میں ارباب اختیار سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا قصور کیا؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ عمران خان تو بہت ہی ناکارہ وزیر اعظم تھا، مان لیا ناکارہ تھا، لیکن کیا عمران خان کے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں تھی کہ وہ ایسے وقتوں کے اندر پاکستان کی نمائندگی کرتا؟ کورونا پورا گزر گیا نا، آج تک لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کیوں نہیں پھیلا، پاکستان نے کیسے کورونا کو اتنا خوبصورتی سے ہینڈل کیا؟ عمران خان وزیر اعظم تھے نا، اسد عمر اس تمام معاملات کو دیکھتے تھے نا۔ کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ کوئی جناب PhD نہیں ہے، لیکن ایمانداری سے کوشش تو کی تھی نا انہوں نے۔ ان کو تو دیکھو یار، اچھا جملہ سنیے، ان کو پتا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ چور نہیں، اچک کے نہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک پائی غریبوں پہ لگے گی اور میں اس کی خود ذمہ داری۔ تو بھائی آپ سے پوچھا کس نے؟
ہم نے تو کہیں نہیں کہا تھا آپ سے کہ سارے پیسے غریبوں پہ لگنے چاہیے. آپ اس کی صفائی کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہو کہ 9 اپریل کے بعد 10 دن بعد آپ کو جیل جانا تھا. فرد جرم عائد ہونی تھی. آپ کرپٹ ہو, آپ کرمنل ہو. آپ کو پچھلے دروازے سے گھسا کے اس 23 کروڑ عوام کے منہ پہ تماچا مارا گیا, اور ہر روز تماچے مارے جاتے ہیں. وزیر خارجہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, تو معاون خصوصی بھی جا رہے ہیں, تو فاطمی صاحب بھی جا رہے ہیں, تو فلاں منسٹر بھی جا رہے ہیں, فلاں. کس کے پیسے سے جا رہے ہیں؟ عوام کے پیسے سے نا. شرم نہیں آتی. خدا کی قسم یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے, یہ عمر بہت چھوٹی سی ہے, آنکھ بند کرتے ہی گزر جائے گی یہ. لیکن اللہ کیا یہ جب معصوم بچہ چلائے گا نا کہ میرے پیسے پہ عیاشی کی اس نے, اور میرا باپ بھوک سے مر رہا تھا, میرے اللہ اس آدمی کو وہ تکلیف دینا, وہ سزا دینا کہ پوری دنیا اس کی سزا کو دیکھے. جس وقت یہ عورت چلائے گی نا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر رہی تھی, جس وقت بلاول بھٹو کی بہن کتوں سے کھیل رہی تھی, اور اپنے کتوں کے کھانوں کی جو اماؤنٹ ہے, جو پیسہ ہے, اس میں میرا پورا گاؤں کھا سکتا تھا. جس وقت یہ باتیں ہوں گی, ڈرو, خدا کی قسم ڈرو بلاول, خدا کی قسم شہباز شریف ڈرو. کیونکہ یہ غریب کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ ہے بد دعا, اور وہ ہے اللہ سے کنیکشن. جس وقت وہ نظریں اٹھا کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا, اور اللہ سے کہتا ہے کہ ان پر عذاب نازل کر, تو یقین مان خدا کی قسم اتنی بڑی دنیا بھی اتنی سی ہو کے رہ جاتی, کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. اور وہ وقت آ چکا ہے جس وقت یہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تم نیو یارک کے پلازا ہوٹلوں میں عیاشیاں کر رہے ہو, اور تم ٹیلی ویژن اسٹیشن کے مالکان لڑکیوں کو نچا کے, بیہودہ ڈرامے بنا کے پوری دنیا کے سامنے وہاں بیٹھ کے اپنے ڈرامے کے شو کر رہے ہو, انٹرٹینمنٹ شو کر رہے ہو. جس وقت ہالی ووڈ کی اداکارہ تمہارے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, جس وقت پوری دنیا سے چندہ جمع کرنے کی اپیل کرنے تمہارا ملک کا وزیر اعظم گیا ہوا ہے. شرم تم لوگوں کو نہیں آتی؟ کس ڈرامہ, کون سا ڈرامہ, کون سے ایکٹر, شکلیں دیکھو ان کی پاکستان سے وابستگی دیکھو, ان کی غریبوں سے محبت دیکھو. جو لوگ ان کو کندھوں پہ اٹھاتے جب وہ پانی میں ڈوبے ہوئے, تو یہ ٹورنٹو میں ناچ رہے. بے غیرت ہو تم لوگ, بے شرم ہو تم لوگ. جواب تم کو دینا پڑے گا. پاکستان زندہ باد.